انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اور اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت میں وادی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اب مکہ مکرمہ موجود ہے۔ ذریت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں، اور حرمت والے گھر سے بیت اللہ مراد ہے، جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا اور طوفان کے وقت اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور مکہ اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی چشمہ تھا اور نہ ہی کوئی اور چیزیں تھیں۔ ایک برتن میں پانی انہیں دے کر آپ علیہ السلام واپس ہوئے اور مڑ کر بھی اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آپ یہاں سے کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں انیس و رفیق کے بغیر چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند بار یہی عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل مطمئن ہو گیا۔ یہ اتنے پاکسار لوگ تھے وہ کہ جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کوئی بھی سوال نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی جو آیہ کریمہ کے اندر مذکور ہے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جس میں نہ کھیتی ہے، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے۔ اے ہمارے رب تو ان پر کشادگی فرما دے تاکہ وہ تیرے احکامات کو بجا لا سکے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو دودھ پلانے لگی۔ جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت اور صاحبزادے کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی جستجو آبادی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کر کی۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتوں کے پر مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد نمودار ہوا۔ آگ کے واقعے میں آپ علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی تھی، اور اس واقعے میں آپ نے اپنے لیے اور اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے پروں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدم سے اس زمین سے پانی کا چشمہ نکالا جو کئی 100 سال سے چل رہا ہے اور صبح قیامت تک کے لیے وہ پانی چلتا رہے گا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھ سکے، یعنی اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ناقابل زراعت وادی میں اس لیے ٹھہرایا تاکہ حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد اس وادی میں تیرا ذکر
تیری عبادت میں مشغول ہوں، تیرے بیت حرم کے پاس نماز قائم رکھیں۔ اے اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ اس وادی کے اطراف اور دیگر شہروں سے یہاں آئیں، ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کے شوق میں کھنچیں۔ اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میسر آئے، اور اپنے یہاں رہنے والی اولاد کے لیے دعا یہ ہے کہ وہ زیارت کرنے والوں سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ تو اب مکہ شریف کتنا آباد ہے کہ ہر بندے کے دل میں یہ تمنا ہے، آرزو ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی زندگی میں ایک بار بیت اللہ شریف کا طواف کرنا نصیب ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگوں کو طواف کرنا میسر ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اور وہاں سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے اس زمین کو آباد کیا، تو پھر ایسی آباد ہوئی کہ آج ہر وقت وہاں لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ دعا دینی دنیاوی دونوں طرح کی حکایت پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا، انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہے۔ جستجو کی تو دیکھا کہ آب زمزم شریف پانی تھا۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا کوئی بھی حق نہ ہوگا۔ پھر وہاں پر وہ لوگ بسے، ان کی اولادیں ہوئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں۔ پھر یہ شہر بستے بستے آباد ہوتا گیا اور اب صبح قیامت تک کے لیے یہ آباد و شادی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی، ان بابرکت جگہوں کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔